آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میرے پاس جموں سے ایک لڑکا آیا اور ابھی 4 یا 5 مہینے ہوئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کبھی جموں میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں دلی کے اندر کوئی طالب علم مسجد میں امام تھا اور وہاں کسی محلے کی خاتون نے اس کو اپنے گھر میں بلایا اور گھر میں بلا کر کے پھر اس نے سوچا کہ یہ گناہ کا کام مجھ سے کرے۔ اس لڑکے نے بچنے کی تمام کوشش کی مگر بچ نہیں سکا، بچنے کی امکانات نہیں تھے، تو اس نے آخر میں تدبیر یہ کی کہ وہ لیٹرین میں جا کر کے اس نے گندی اپنے جسم میں ملی، اور پھر جب واپس آیا تو اس عورت کو نفرت ہو گئی، اس نے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، اور جس لڑکے کا یہ واقعہ ہوا ہے اس لڑکے نے چونکہ اپنے جسم میں گندگی ملی تھی اس لیے بدبو پیدا ہو گئی تھی، پھر وہ آگے جا کر کے دریائے جمنا میں گیا اور کپڑے دھوئے، اور یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت شاہ عبدالعزیز، جنہوں نے حدیث اپنے والد سے لی اور آگے پڑھائی تو حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک طالب علم دلی کے اندر ایک محلے کے اندر امام تھا، وہ جوان لڑکا تھا، اس محلے کے اندر کوئی خاتون تھی جس کا شوہر کہیں سفر میں تھا۔ وہ خاتون چونکہ کافی دنوں سے شوہر سے جدائیگی کی وجہ سے پریشان تھی اور ہو سکتا ہے اس کو اپنی پرائیویٹ ضرورت پورا کرنے کی بےتابی رہی ہو، اس لیے ایک خوبصورت جوان لڑکا اس کو اپنے گھر میں بلایا اور باہر سے گیٹ بند کروائے اور اندر لے جا کر کے اس نے برائی کرنے کے اشارے کیے۔ لڑکا پہلے تو سمجھا نہیں، اور جب سمجھ گیا تو اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ تم بچ نہیں سکتے، دروازے سارے بند ہیں، تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس طالب علم نے کیا کیا کہ وہ چلا گیا باتھ روم کے اندر، لیٹرین کے اندر، اور وہاں سے گندگی لے کر اپنے جسم پر ملی تاکہ اس عورت کو مجھے دیکھ کر نفرت ہو جائے اور میں بچ جاؤں۔ چنانچہ ہوا۔ وہ جب وہاں سے نکل کر آیا تو عورت نے جو ہی دیکھا تو بدبو لگ گئی، اور بدبو کی وجہ سے اس کو بہت ہی نفرت کے ساتھ نکال دیا۔ یہ بیچارہ طالب علم سبق پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ پایا، وہ دریائے جمنا کے کنارے گیا، اپنے بدن کو دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا، جلدی جلدی بھیگے ہوئے کپڑے پہنے اور سبق میں پہنچ گیا۔ تو جو ہی سبق میں پہنچ گیا تو پوری کلاس کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ تو سارے لوگ کہنے لگے بھائی یہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ سوچنے لگا خوشبو کہاں، میں تو بدبو میں سے نکل کر آیا اور شاید صفائی کرنے میں کوئی کمی رہی ہے اس لیے ان کو بدبو آ رہی ہے۔ اب وہ محبت کی بنا پر بدبو کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ خوشبو ہے۔ جب سارے طالب علموں نے پوچھا تو آخر میں ان کے استاد نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کیا عطر لگایا؟ اس نے کہا حضرت مجھے معافی دے دیں، میں نے عطر تو نہیں لگایا، بس کپڑے دھوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں گندگی لگی ہو۔ اس کے بعد اگلے دن پھر وہی خوشبو، اگلے دن پھر وہی خوشبو، یہاں تک کہ یہ خوشبو اس کے جسم پر موت تک باقی رہی۔ اس کا نام ہی پڑ گیا خواجہ مشکی۔ میں نے یہ واقعہ کبھی بیان کیا ہوگا، یہ جو نوجوان جو میرے پاس آیا اس نے کہا ٹھیک یہی واقعہ میرے ساتھ ہو گیا آج کے زمانے میں۔ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا، جموں شہر میں کہاں میرے ساتھ ہوا، کہاں مجھے اندر لے جایا گیا، کہاں مجھے بدکاری کرنے پر مجبور کیا گیا، کہاں میرے ویڈیو فلم بننے لگی تھی، اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو لیٹرین میں لے جا کر کے پہلے تو گندگی ملی اور اس کے بعد پھر لیٹرین کا دروازہ توڑ کر کے میں کس طرح باہر آ گیا آج بھی۔ اور یہی طالب علم مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے 3 مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور کالج کا لڑکا ہے۔ میرے بھائی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ شان ہو، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔